خیبر امن جرگے کے حوالے سے ہم پہلے بات کرتے ہیں. 2 جرگے ہوئے ہیں 2 دنوں میں. ایک ہفتے والے دن ہوا اور ایک اتوار والے دن ہوا. ہفتے والے دن جو جرگہ ہوا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے ہوا. اس میں چند درجن لوگ موجود تھے. بہت ہی تھوڑی سی تعداد میں لوگ تھے اور کوئی اتنا خاص جرگہ نہیں تھا. نہ وہاں پہ عوام کی بھرپور نمائندگی تھی، لیکن اس کو پوری کوریج ملی. پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا، سرکاری ٹی وی نے اس کو دکھایا. اس کی کافی پذیرائی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو انڈر ڈسکشن بھی لایا گیا. لیکن جو دوسرا جرگہ ہوا وہ خیبر امن جرگہ ہے. یہ جو خیبر امن جرگہ ہوا اگلے دن، پہلے والا باڑہ میں تھا اور اتوار کو خیبر امن جرگہ. یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے. یہاں چند درجن لوگ نہیں تھے، لیکن اس کی زیرو کوریج ہے. اسے کسی پاکستان کے ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا، اس کی خبر نہیں چلائی گئی. اس کو اخباروں کے اندر بھی غالباً اب نہیں چھاپا جائے گا. آج جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو شاید کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت جگہ مل جائے. لیکن جو جرگہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، جس کو آفریدی صاحب نے کہا جی کہ یہ عسکری جرگہ ہے، تو اس کی تو کوریج ہوئی. لیکن جو جرگہ وہاں پہ مقامی لوگوں نے کیا اور عمائدین نے کیا اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اس میں گئے، اس کی کوریج نہیں ہوئی. کسی نے دکھایا بھی نہیں اسے. لیکن یہی عوام کا حقیقی جرگہ ہے، کیونکہ یہ کسی کی خواہش کے اوپر نہیں بنا، یہ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں بنا، اسے کوئی سرکاری آشرواد حاصل نہیں ہے. یہ عام قبائلی ہیں جو اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا. جرگے نے 3 اہم فیصلے کیے ہیں. یہ تینوں فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، ہمیں جبری طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا. ایک تو یہ انہوں نے کلیئر کر دیا. لہذا وفاقی حکومت اور جس نے ہماری قربانی کو مذاق بنایا ہے وہ معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لیں. پہلا تو ان کا تقاضا ہے کہ زبردستی نکالا ہے، معافی مانگو جس نے مذاق اڑایا. دوسرا مطالبہ، جو دوسرا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار اپنے گھروں سے بے دخلی بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے. اس دفعہ ہمارا رخ پرامن طور پر اسلام آباد کی طرف ہوگا. اب ہم ریاست پر قابض لوگوں سے امن سے جینے کا حق مانگیں گے. یہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، انہیں بار بار ان کے علاقوں سے نکال دیتے ہیں اور نکال کے کسی بھی ایریا میں بٹھا دیتے ہیں. ان کو پاکستان کے اندر ہی IDPs بنا دیا جاتا ہے، ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ. پھر جب یہ واپس جاتے ہیں تو نہ ان کے بازار، نہ ان کے گھر، نہ ان کی جائیداد، نہ ان کا کاروبار، کچھ بھی انہیں پہلے جیسا نہیں ملتا، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور عجیب ماحول بن جاتا ہے. چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جو سامان چھوڑ کر آتے ہیں ان پہ ڈکیتیاں پڑ جاتی ہیں، تو باقی بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب اگر یہ کیا جائے گا تو ہم اپنے گھروں سے نکل کر پھر اسلام آباد آئیں گے اور پرامن طریقے سے آئیں گے اور ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف آئے گا. اور اب ریاست پر قابض لوگوں سے، یعنی ریاست کے اوپر جن لوگوں کا قبضہ ہے، ان سے امن سے جینے کا حق مانگیں گے. تیسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے مرحلے میں خیبر امن جرگے کے تمام فیصلے جو ہیں وہ تمام قبائلی اضلاع میں جرگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جرگے ہوں گے، ان کے سامنے یہ سارے، جیسے باجوڑ میں جرگہ ہوگا اور بہت ساری ایریاز ہیں وہاں پہ جرگہ ہوگا، تو یہ سارے وزیرستان میں ہر طرف وہ جرگہ ہوں گے اور ہر جرگے کے اندر یہ سارے فیصلے رکھے جائیں گے جو فیصلے کیے گئے ہیں اور ان سے بھی مشورہ لیا جائے گا. پھر پورے خیبر پختونخوا کے پختون کا قومی جرگہ بلایا جائے گا، جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ کرے گی. یہ جناب سہیل آفریدی صاحب نے بتایا اور یہ 3 فیصلے وہاں پہ ہو گئے. نمبر 1، جنہوں نے مذاق اڑایا وہ معافی مانگے. نمبر 2، اگر اب ہمارے ساتھ دوبارہ یہ ہوتا ہے تو ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے. نمبر 3، پورے خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں جرگے ہونے جا رہے ہیں. پھر ایک قومی جرگہ ہوگا بہت بڑا، جس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ آئندہ بند کمروں کا کوئی فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. دیکھیں، اگر یہ سارے قبائلی علاقے اس بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں نا کہ کبھی بھی کسی بھی ایک قبائلی علاقے میں مقامی لوگوں کی مرضی کے خلاف زبردستی آپریشن ہوتا ہے یا ان کو دہشت گردی میں جھونکا جاتا ہے یا کوئی ایسی لڑائی شروع کی جاتی ہے جو لوگوں کو لگے کہ ان کے مفاد کے خلاف ہے، تو سارے قبائلی مل کر اس کا رد عمل دیں گے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے. مجھے تو جو کہانی لگ رہی ہے وہ اس طرف جاتی ہوئی لگ رہی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی جرگے میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ میں نے پچھلے ویلاگ میں رپورٹ کی تھی جو رہ گئی ہیں، وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک طرف، یہ سہیل آفریدی نے کہا کہ ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں، دوسری طرف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے.
اور اس دفعہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ مذاق نہیں ہونے دے گی. اس دفعہ آپ کی ہر پالیسی کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بڑھا رہی ہیں اور دہشت گرد بھی بڑھا رہی ہیں. میرے پاکستانیوں، چاہے آپ ملک میں ہوں یا اوورسیز، اس وقت قبائلی عوام شدید مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے ایک اپیل کی ہے، اگر رمضان بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کا حصہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. وفاقی حکومت کے حصے جو پیسہ آتا ہے وہ اپنا آئینی حصہ دے ہی نہیں رہے. رمضان بھی قریب ہے، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. سہیل افریدی کا قبائلی عوام کے لیے وزیر اعلیٰ ریلیف اکاؤنٹ کھولنے اور ٹیلی تھون کے انعقاد کا اعلان. دیکھیں، ہم سب کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اپنی جیب سے ہم جو بھی دے پائیں، اوورسیز پاکستانی جو کر پائیں، جو میں کر پاؤں، جو آپ کر پائیں، ہم سب کو کرنا چاہیے. میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے وادی تیرہ کے متاثرین کے لیے کچھ سامان بھجوایا بھی. میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم یہ کام کریں اور مل جل کر اس کے اندر حصہ ڈالیں. یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جن کی کریڈیبلٹی بھی اچھی ہے، وہ ایک ٹیلی تھون کریں اور اس کے ذریعے سے وادی تیرہ یا باقی قبائلی علاقوں کے جو متاثرین ہیں، جنہیں بے گھر کیا گیا، ان کی مدد کی جا سکے. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری اس میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سہیل افریدی نے بتایا کہ وفاقی حکومت کیسے ان کے پیسے روک لیتی ہے. انہوں نے کہا جی آئی ڈی پیز کے 52 ارب روپے انہوں نے دینے، وہ نہیں دے رہے. 4758 ارب روپے واجب الادا ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے. اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ 5300 ارب روپے کی تو حالیہ کرپشن پکڑی گئی تھوڑا عرصہ پہلے. مجھے اپنے صوبے اور عوام پر جو مسائل ہیں، عوام کے مسائل، اس پر بات چیت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کل میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے. یعنی سہیل افریدی کو شہباز شریف نے دعوت دی ہے کہ آ کر ملاقات کریں آپ میرے ساتھ. تو انشاءاللہ میں ان کے سامنے خیبر پختونخوا اپنے عوام اور آپ سب کے حقوق کا مقدمہ واضح اور دو ٹوک موقف کے ساتھ پیش کروں گا. سہیل افریدی نے کہا جی کہ جرگے میں شہباز شریف کی دعوت قبول کرتا ہوں اور ملنے اس سے لی جاؤں گا. میں اب شہباز شریف سے سہیل افریدی کی ملاقات، ویسے یہ تو ضرور پوچھنا چاہیے شہباز شریف سے کہ جناب وہ جو آپ نے پوچھ کے بتانا تھا پھر کی بنیا. یعنی شہباز شریف سے سہیل افریدی نے یہی کہا تھا نا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دے پہلی ٹیلی فونک کال پہ. تو شہباز شریف نے کہا تھا پوچھ کے بتاتا ہوں. اب 11 مرتبہ سہیل افریدی صاحب گئے اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے انگیج کیا ہے سہیل افریدی کو اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری گزرنے کا. اس کے بعد شاید عمران خان صاحب کی ملاقات یہ سہیل افریدی سے بھی کروا دیں. اور اگر ہو جائے گی ملاقات تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رمضان آ جائے گا، عید آ جائے گا، پھر تحریک آ جائے گی، اس کے بعد بجٹ آ جائے گا. تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. انہیں چیزیں نارملائز کرنی پڑیں گی، انسان بننا پڑے گا. یہ جو ٹیکٹسز ہے نا، دبانے کے، جبر کے ذریعے، فسطائیت کے ذریعے، ملاقاتیں روک کر، تشدد کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دینا، ان چیزوں سے ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. شہباز شریف نے اور آصف منیر صاحب نے مل کر پاکستان کا جتنا نقصان کر دیا ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال ہی نہیں ہے. ہر چیز میں پاکستان کو ڈاؤن کر دیا. معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات پہ آ جائیں، آپ پاکستان کی معاشرت کے اندر دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کے معاملات دیکھ لیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کتنے زیادہ چلے گئے یہ دیکھ لیں، بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھ گئی، مہنگائی کتنی بڑھ گئی یہ دیکھ لیں. پاکستان ترقی کر ہی نہیں رہا، گروتھ بڑھ ہی نہیں رہی. پاکستان کا تجارتی خسارہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس خطے کے اندر بھی پاکستان کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو رپورٹ کی امن جرگے کے حوالے سے. اب سہیل افریدی صاحب جائیں گے اور جا کر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملیں گے جو جعلی فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ جائے بلوچستان والی سچویشن پہ. ناظرین، سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی جو ہے، ان کے دہشت گردوں کی تعداد 5000 تک ہے. آج سے چند مہینے پہلے تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ چند 100 لوگ تھے. پہلے یہ کہا جاتا تھا 400-500 لوگ ہیں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 لوگ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ کیسے ہوا؟ یہ بات جو ہے نا وہ سرکار کے لیے بڑی الارمنگ ہونی چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ کیسے رہی ہے. پھر سرفراز بگٹی نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان عام پاکستانیوں کے لیے فی الحال زیادہ محفوظ نہیں ہے.
لیکن جلد ہم دوبارہ بلوچستان میں تمام پاکستانیوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں گے، جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک بات آپ سمجھ لیں کہ بلوچستان کے تمام زمینی راستے بند کر دیے گئے، پنجاب کے ساتھ بلوچستان کے راستے کٹ گئے ہیں، اور دیگر صوبوں کے ساتھ بھی بلوچستان کی آمد و رفت تقریباً معطل ہے۔ بلوچستان میں سڑکیں عملی طور پہ بند کر دی گئی ہیں، جو کوچز کی سروس جاتی ہے بلوچستان میں وہ بھی بند کر دی گئی ہے، جو ٹرین کی سروس جاتی ہے بلوچستان میں وہ بھی بند کر دی گئی ہے، زمینی راستے بلوچستان کے پاکستان سے کاٹ دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی آپ ٹریول نہیں کر سکتے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، خاص طور پہ شام کے بعد تو آپ بالکل نہیں جا سکتے۔ پھر انٹرنیٹ سروسز بھی بلوچستان میں معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ جناب ایک ایسا صوبہ ہے جس کی ڈی جی آئی ایس پی آر بہت تعریف کرتے ہیں احمد شریف، کہ اس میں شاندار کام ہو رہا ہے۔ چلے میں ایک چیلنج کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ اپنی فیملی کو میں 2 ڈیسٹینیشن بتاتا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ اپنی فیملی سے پوچھ لیں وہ سیاحت کے لیے کہاں جانا چاہیں گے۔ ایک میں انہیں آپشن دیتا ہوں بلوچستان چلے جائیں، زیارت چلے جائیں اور کسی ایریا میں چلے جائیں، کسی خوبصورت علاقے بلوچستان کے اس میں چلے جائیں، اور دوسرا میں ان کو آپشن دیتا ہوں سوات چلے جائیں، ناران چلے جائیں، کاغان چلے جائیں، گلیات چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، چترال چلے جائیں، اور بہت سارے دیر کا علاقہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ملینز کی تعداد میں سیاح ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ صرف عید کے دن سوات میں، عید کے دنوں میں یہ گزشتہ سال 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سیاح گئے تھے۔ ناران میں اس سے بھی زیادہ جاتے ہیں، نتھیا گلی میں بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، چترال بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، دیر میں بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ پورے مالاکنڈ کے اعداد و شمار دیکھیں، مالم جپا، کالام، شگران، آپ حیران ہو جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا بہتر ہے یا بلوچستان بہتر ہے؟ وہاں پہ دن کو گاڑی نہیں چل سکتی، رات کو گاڑی نہیں چل سکتی، ٹرینیں وہاں پہ بند ہو گئی ہیں، اگر آپ نے کوئٹہ جانا ہے تو آپ کو جہاز کے ذریعے جانا پڑے گا۔ یہ حالت کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے بلوچستان۔ وجہ صرف یہ ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اور وہاں کی حکومت کٹ پتلی ہے، وہاں کوئی روکتا ہی نہیں ہے معدنیات کا سودا کریں، جون سی مرضی وزارت جس کو مرضی دے، جون سا مرضی آفیسر جہاں مرضی لگا دے، کوئی جتنی مرضی سمگلنگ کرتا رہے، کوئی گاڑیاں ادھر سے ادھر کرے، کوئی اسلحہ ادھر سے ادھر کرے، کوئی منشیات ادھر سے ادھر کرے، جو مرضی کرو، بلوچستان میں پوچھنے والے ہی کوئی نہیں۔ وہ تو پیسوں کا ایک گڑھ ہے، وہاں پہ پٹرول سمگل ہو کے آ رہا ہے، دڑا دڑ آ رہا ہے، ایران سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے شاید بلوچستان اچھا لگتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ خیبر پختونخوا میں یہ سہولتیں نہیں ہیں، وہاں کے لوگ سوال پوچھتے ہیں، معدنیات نکالنے پہ پوچھتے ہیں، معدنیات کے بل پہ پوچھتے ہیں، آپریشن کرنے پہ پوچھتے ہیں، ناکے لگانے پہ پوچھتے ہیں۔ بلوچستان میں لوگ نہیں پوچھتے، یا کم سے کم وہاں کی حکومت نہیں پوچھتی، اس لیے وہاں کی حکومت پسند ہے۔ لوگ تو بیچارے بلوچستان کے بھی بہت ساری چیزوں سے تنگ ہیں، خاص طور پہ جبری گمشدگیوں سے۔ اب خواجہ آصف کا اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیے۔ انہوں نے کہا جی کوئی یہ جبری طور پہ لاپتہ والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، بندہ ہی کوئی نہیں، کوئی جبری طور پہ لاپتہ نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف صاحب یہ شریف خاندان، خاص طور پہ مریم نواز شریف، یہ جبری گمشدگیوں پہ پھر کیوں بات کرتے رہے؟ جب اپوزیشن میں تو آپ کی پارٹی اس پہ بات کیوں کرتی تھی؟ یہ زرداری خاندان، خاص طور پہ بلاول وغیرہ، اس پہ کیوں بات کرتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاپتہ افراد کے دھرنوں میں آپ کی پارٹی کیا لینے جاتی تھی؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جبری طور پہ لاپتہ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، میں خود جبری طور پہ لاپتہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کیسے لاپتہ کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں نوجوان جبری طور پہ لاپتہ ہوتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جبری طور پہ لاپتہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے لاپتہ افراد کا کمیشن کیوں بنایا ہوا ہے جی؟ پھر عدالتوں میں اس پہ کیسز کیوں چلتے ہیں؟ قاضی فائد عیسیٰ اس پہ کیوں بات کرتا تھا؟ باقی ججز اس پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب جھوٹ اتنا بولیں، دیکھیں اللہ رب العزت کو بھی مر کے جواب دینا ہے جا کے، ایسا نہ کریں کہ کل کو آپ اللہ رب العزت کو جواب ہی نہ دے سکیں۔ اب دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے پورے کے پورے بلوچستان کے اندر، یہ حالات انہوں نے کر دیا، اور سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں، 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے۔ کیوں بھائی 1000 سال؟ وزیر اعلیٰ جناب آپ کو بنایا صوبے کا، آپ بتائیں 1 ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے 2 مہینے کتنا ٹائم چاہیے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے؟ یہ دہشت گردی جو ایک ایس ایچ او کی مار تھی، یہ دہشت گردی کے چند سرفراز بگٹی مل جائیں تو یہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی 1000 سال تک آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟
क्या बलूचिस्तान के लोगों का अमन से जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें उनके हकूक नहीं मिलने चाहिए? और मामला क्या है? देखें, ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं और ये हड़तर्मी के साथ कहते हैं, बल्कि सरफराज बुगटी ने ये बात की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं है, इसका अस्करी हल है। यही बात जुल्फिकार अली भुट्टो यही बात करते थे किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। ये लोग कहते थे कि बांग्लादेश का कोई सियासी मसला नहीं है, वहां पे कोई और ही चीज चल रही है, उसका अस्करी हल है, फौजी हल है, वहां पे निकाल लिया फौजी हल, मुल्क ही तोड़ दिया पकड़ के। अब बलूचिस्तान में भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये वही नतीजा निकलेगा। बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था, बीच में पूरा एक मुल्क पड़ता था इंडिया, यहां हमारी सरहद एक साथ है, मिले हुए हैं। बलूचिस्तान 3 सूबों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यार, फॉर गॉड सेक, इसी तरह के घटिया स्टेटमेंट आपने उस दौर में भी दिए थे कि जनाब ये सियासी मसला नहीं है, ये अस्करी मसला है और इसका फौजी हल है। जनाब फौजी कोई हल नहीं होता। फौज को आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं चंद जगहों पे, चंद मौकों पे। आपने लोगों की महरूमियां दूर करनी होती हैं, लोगों को कौमी धारे में लाना होता है, लोगों की गलतफहमियां दूर करनी होती है और लोगों के शिकवे और शिकायतें दूर करने होते हैं, लोगों के दुखों का मदावा करना होता है। ये आपने करना होता है, जो आप करने के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को शऊर है ना। लोग ये कहते हैं जनाब हमारे वसाइल पे हमारा हक है, पहले हमारा चूल्हा जलेगा फिर हमारी गैस जाएगी पंजाब में और सिंध में। लेकिन यहां क्या होता है कि लाहौर के डिफेंस में या इस्लामाबाद में बैठी हुई एक औरत एक इलेक्ट्रिक लाइटर को ऐसे चलाती है और उसके घर के चूल्हे में गैस आ जाती है, और जहां से ये गैस निकल रही है वहां डेरा बुगटी में वहां की औरतें लकड़ियां चुनने जाती हैं, बेचारी वापस आती हैं, उन्हीं लकड़ियों को फूंकती रहती हैं और फूक फूक के लकड़ियों को वो आग लगाती है और उसके ऊपर वो अपने घर वालों के लिए खाना पकाती हैं। अंदाजा करें आप, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। फिर जब वो इस जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, आप कहते हैं जी बागी हैं, गद्दार हैं, फिर जबरी तौर पे लापता हो जाते हैं ऐसे लोग। ये वो महरूमियां हैं, मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह की दर्जनों और मिसालें हैं। ये वो महरूमियां जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोग मुतनफर हुए, और ये आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बढ़ जाती हैं चीजें। तो इसको रियासत जितनी जल्दी समझेगी, इसका एक सियासी हल है और वो निकाला जाना चाहिए। सबको साथ लेकर चलती है रियासत। ऐसे नहीं होता कि कुछ लोगों के बारे में आपकी सोच कुछ और हो, कुछ सूबों के बारे में और हो और बाकी लोगों के बारे में कुछ और हो। अभी 8 फरवरी के हवाले से जो जरदारियों के चेहरों से नकाब नोचा जा रहा है कराची में, वो भी देखें आप। 170 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगर्म कारकुन है या ओहदेदार है, उनके नाम 3 MPO में डाल के उनको नजरबंद कर दिया उन्होंने। अंदाजा करें आप, ये जरदारियों की हुकूमत है सिंध में और इतनी घटिया पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं कि इन्होंने वहां पे अलग डिक्टेटरशिप लगाई हुई है सिंध में। कल को ये लोग कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने भी इनके साथ ऐसा कुछ किया तो। एक और अजीब खबर मैं आपको देता हूं नाजरीन, आप हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान में किस किस्म की फस्तायत है। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर को गोलियां मारी गई इस्लामाबाद में, डी चौक में। अब वहां पे जो लोग आए हुए थे उनकी गाड़ियां वहां पे लोग छोड़ के भागे बेचारे, जान बचाने के लिए गोलियां मार रहे थे सीधे। वो गाड़ियां पुलिस वाले ले गए और इस्तेमाल करते रहे। अब खबर ये आई है, क्राइम रिपोर्टर इजाज चीमा साहब ने दावा किया कि 26 नवंबर 2024 के एहतजाज में तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कब्जे में ली गई गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के जरिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। कारकुनान की 400 महंगी गाड़ियां बशमूल मर्सिडीज V8 इस्लामाबाद पुलिस अफसरान और एहलकार इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियां लेने जो लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है कि आपको 9 मई में और 26 नवंबर के अंदर हम आपको अंदर कर देंगे। अंदाजा करें नाज़रीन कैसा जुल्म है। फिर कहते हैं जी पीटीआई कारकुनान की गाड़ियों का मामला, इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है। अंदाजा करें आप, एक एसएसपी के जेरे इस्तेमाल महंगी गाड़ी रही। एक वजीर ने आईजी इस्लामाबाद को एसएसपी के जेरे इस्तेमाल गाड़ी वापस करने का कहा, जो बाद में वापस कर दी गई। कुछ लोग पीटीआई वाले जो है वो पैसे दे दो कि अपनी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से पुलिस से लेकर गए। अंदाजा करें जहां पे लूट का मार समझ ले, यानी रियासत, चलो लड़ाई तो आसिम मुनीर साहब को पीटीआई पे गुस्सा है ना, इमरान खान पे गुस्सा है, उसकी वजह से वो उनकी पार्टी को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचें कि कैसा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि पुलिस ने माले गनीमत समझ गए। पहले 9 मई के मुकदमात में जिन लोगों को पकड़ा उनसे माल बनाया, फिर बेशुमार लोगों को पकड़ते थे, माल बनाते थे, ब्लैकमेल करते थे, छोड़ देते थे, बड़ा माल बनाया। कई पुलिस वाले करोड़ों अरबोपति बन गए इस चक्कर में। लाहौर में आप जाके चेक करवा के देख लें, बेशुमार लोगों से इन्होंने माल खाया। और उसके बाद ये तो हो गया 9 मई। अब 26 नवंबर को जिन लोगों का कत्लेआम किया गया, जिन पे गोलियां चलाई गई, उनकी गाड़ियां कब्जे में लेके 400 गाड़ियां पुलिस वाले और अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदाजा करें आप।
کانسٹیبل جو ہے وہ فارچونر گاڑی استعمال کر رہا ہے, اور وہ جس بندے کی گاڑی ہے بیچارہ جب لینے آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے اوپر ہم ڈال دیں گے قتل عام, آپ کے اوپر مقدمہ ڈال دیں گے, اندر کر دیں گے, اور ریاست میں کوئی انہیں انصاف دینے والا بھی باقی نہیں ہے. یہ ناظرین پاکستان کی حالت ہے. ناظرین ایک اور خبر آئی ہے اور ڈراپ سائٹ کی یہ نیوز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو ویزا دینے سے پاکستان نے انکار کر دیا, انہیں ویزا نہیں ملا, اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمائمہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے. معاملہ یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست اس وقت نہیں چاہتی, یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے ابھی کسی کی ملاقات ہو اور عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ, ان کے بیانات باہر آئیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں نا. پھر عمران خان صاحب موقف دیں گے تو عاصم منیر صاحب کے لیے اور ان کی بنائی ہوئی سرکار کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ناظرین سعودی عرب نے ایک اور بڑا اچھا قدم اٹھایا, اور محمد بن سلمان نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے خطر کے معاملات کو وہ ایکسیپشنل ہے. خاص طور پہ جیسے انہوں نے یمن کے معاملات کو ہینڈل کیا, جیسے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کیا, اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اس سارے معاملے کو کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی تب تک میں ابراہم اکارڈ پہ دستخط نہیں کر سکتا. یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے, ان کے امریکہ کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ذاتی اور بہترین تعلقات ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک اپنے اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہونے کا مظاہرہ کیا. پھر سوڈان کے بارے میں, لیبیا کے بارے میں, صومالیہ کے بارے میں, یمن کے بارے میں سعودی عرب نے یہ بتایا کہ ذاتی مفادات سے زیادہ وہ خطے کے مفادات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ ایک اچھی لیڈرشپ کی نشانی ہے. سعودی عرب نے امریکہ اور ایران تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کر دی ہے, اور اس کے اوپر سعودی عرب ریاض سے یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ریاض نے واشنگٹن پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے. حالانکہ سعودی عرب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف, بلکہ ایران کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہوا, اور اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن کے لیے کوشش کی جائے, اور ایسی ہر کوشش کی ہم حمایت کریں گے. ناظرین کافی زیادہ خبریں ہیں میرے پاس, یہ میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں دوں گا, لیکن پاکستان نے بلوچستان میں جو بھارت نے کیا اس کے بعد بھارت کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ورلڈ کپ میں. میچ کھیل کے ان کو شکست دیتے تو زیادہ بہتر تھا, یہ کام تو بھارت کیا کرتا تھا, اور پاکستان یہ کہتا تھا کہ آپ کھیلوں کو سیاست میں نہ لائیں اور اختلافات کی نظر نہ کریں, کھیلوں کے میدان کو کھیل کا میدان ہی رہنے دیں, اسے جنگ کا میدان نہ بنائیں. یہ پاکستان کا ایک موقف ہوا کرتا تھا ماضی میں, لیکن اب پاکستان نے خود انکار کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا. خاص طور پہ جو بلوچستان میں بھارت نے حملہ کیا, تو کیا اتنا کافی ہے؟ اگر تو پاکستان کو پورا یقین ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اتنا قتل عام کیا ہے, تو پھر پاکستان کو جواب دینا چاہیے نا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. یہ کھیل کے میدان کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ تو ویسے نقصان بہت ہو جائے گا, آئی سی سی کا بہت نقصان ہو جائے گا, کیونکہ یہی سب سے بڑا میچ ہوتا ہے پاکستان کا اور بھارت کا. جب یہ میچ نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں ورلڈ کپ ایک طرف اور یہ میچ ایک طرف, جب یہ میچ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.